بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں سے پلی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، MIIB پنجاب اسپیشل برانچ اور پبلک پالیسی ویب سائٹ، ان کے حوالے سے کچھ رپورٹیں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوسری، لاہور سے 11 MNA، گجرانوالہ سیالکوٹ فیصل آباد سے 40، ان کے کراؤڈ کہاں تھے، یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزار کہ جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخری تک دیکھیں۔ اس میں کافی معلومات اور کافی انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ سامعین کرام، نواز شریف صاحب آگے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے کریش کرنا ہے، اس کو نصب و نابود کرنا ہے، اس کے مقبولیت ختم کرنی ہے، اس کی پارٹی کو زمین اور دیوار کے ساتھ لگانے، زمین میں دفن کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کو جس طرح پورے اداروں کی سپورٹ، جس طرح پورے عالم نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس کو لانچ کیا گیا، کسی طرح اس کو واپس لے کے آیا، کسی طرح پورے ادارے، پورے مشینری اس کے خدمت میں پیش تھے، اس کو عدالت نے بھی سپورٹ دی، اداروں نے بھی سپورٹ دی، پاکستانی ریاست کے ہر ایک ادارے نے نواز شریف صاحب کو سپورٹ دی ہے واپسی پہ، اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میرے اوپر کوئی بھی کراس نہیں لگا سکتا۔ کئی دفعہ آپ لوگوں نے میرے اوپر کراس لگایا اور میں پھر وہی بزور طاقت واپس آ جاتا ہوں، آپ لوگ کے آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے واپس آ جاتا ہوں۔ اور اسی طرح نواز شریف صاحب پھر واپس آ گیا اور اس نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف صاحب کو کوئی بھی مائنس نہیں کر سکتا، وہ ایک مقبول ترین سیاست دان ہے، جبکہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی گراؤنڈ کی ریئلٹی یہی ہے۔ اور اس کو ری لانچنگ میں سارے پاکستان کے ادارے پیش تھے، ہر نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن دوسری طرف لاہور کا جلسہ، کیا لاہور کے جلسے میں، لاہور کے جلسے کے ناکامی کے اوپر کیا نون لیگ والے سیاست پہ آگے جانے کے لیے سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے؟ سامعین کرام، کچھ پک میں آپ لوگ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی بھائیوں سے مدبانہ گزارش کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، بڑے دلچسپ معلومات ہیں۔ سامعین کرام، پبلک پالیسی ویب سائٹ ہے، آپ لوگ ویب سائٹ پہ چلے جائے تو وہاں سے آپ لوگ کو ان کے سارے انفارمیشن اور سارے رپورٹ سامنے آ جائیں گے۔ ان لوگوں نے کچھ انکشافات کیے، ان لوگوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب کے سامنے کراؤڈ کا ان لوگوں نے ایک تخمینہ لگایا کہ 30 سے 40 ہزار لوگ تھے، سارے نواز شریف صاحب کے لیے آئے ہوئے تھے، جبکہ حمزہ شہباز، مریم اور شہباز شریف صاحب کا اس میں کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، جبکہ جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے وہ لوگ واپس جا رہے تھے، جبکہ کراؤڈ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کراؤڈ میں پڑھے لکھے نوجوان بہت کم تھے، جبکہ اس میں فیملیاں اور خاندانی لوگ بھی بہت کم تھے۔ دوسری کراؤڈ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں چارج کرنے والے یعنی سٹیج اور گراؤنڈ کی کنیکٹیویٹی نہیں تھی، لوگ چارج نہیں ہو رہے تھے، بس جیسے ہی ایک زور زبردستی ان کو بٹھایا گیا ہو۔ یہ تو پبلک پالیسی ویب سائٹ والوں نے یہ رپورٹ دی، جبکہ اسپیشل برانچ جو IG کے نیچے ہی ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹر ادارہ ہوتے ہیں جو رپورٹ IG کے حوالے کر دیتے ہیں، ان لوگوں نے بتایا کہ 45 سے 50 ہزار لوگ تھے۔ اس طرح ISI نے بتایا کہ 40 سے 45 ہزار، IB نے بھی 45 سے 50 ہزار اور MI نے بھی 40 سے 50 ہزار کے کراؤڈ کا بتایا گیا۔ اب میں کچھ فیکٹ آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ صرف لاہور ڈویژن کے 11 MNA، اس میں
سرکردہ سیاستدان اور تکلے قسم کے سیاستدان ہیں. جس طرح سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، شائستہ ملک صاحب، کوکر خاندان، یہ 6-7 تکلے سیاستدان ہیں. اگر ان کے پچھلے آپ الیکشن میں دیکھیں تو 30-40 سے لے کر 50-60-70 لاکھ تک ان لوگوں نے ووٹ لیے ہیں. لیکن 30-40-50 ہزار پر ایوریج کے حساب سے ان لوگوں نے ووٹ لیے. اب بتا دوں کہ یہ 11 لوگوں کے اگر ووٹ کے اوسط بھی نکال دیں تو یہ 8-9 لاکھ ووٹ بن رہے ہیں. اگر ارد گرد کے اور بھی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جو ووٹ بھی ہے جو ہارے گئے تھے وہ بھی ووٹ بینک ہے تو یہ تقریباً 1 ملین 10 لاکھ ووٹ بن رہے. آیا یہ باقی ووٹر کدھر تھے؟ اسی طرح گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد کی ڈویژن لے لیں، اس میں 40 ایم این اے. اب 40 ایم این اے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ چلے جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایک مہینے کتنے ووٹوں سے جیتا ہے اور کتنے ووٹ ان لوگوں نے لیے. لیکن پھر بھی وہ 40 ایم این اے کے ووٹ کدھر تھے؟ جبکہ اس میں سے پورے کے پی کے میں، سندھ میں، بلوچستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، سارے جگہوں سے ووٹر آئے تھے. لیکن پھر بھی اگر اوسطاً نکالا جائے تو یہ 30-40 ہزار اس مجمع کا کراؤڈ تھا. کیا اب نون لیگ والے اس سیاست پہ آگے جانے کے لیے سوچیں گے؟ کیا اس سیاست سے ان کی امیدیں وابستہ ہو سکتی ہیں؟ یہ سامعین کچھ ایسی پک تھے کیونکہ بہت واویلا ہو رہا تھا، بہت پیسے لگا رہے تھے، بہت پیسے لگائے بھی دیے، ٹرینیں بک کیے، بسیں بک کیے، لوگوں کو کھانے دیے، لوگوں کو مراغات دیے، لوگوں کو پیسے بانٹے، ایم این اے میں ایم پی اے کو پیسے بانٹے کہ بندوں کو خریدو لاؤ. لیکن پھر بھی لوگ نہیں آئے، اپنے ضمیر کی آواز پہ نہیں آئے. اور جو آئے تو وہاں بھی لوگوں نے انٹرویو میں، سوشل میڈیا پہ ایسے انٹرویو آ رہے کہ وہاں بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں زور زبردستی لے کے آئے، مجبوری کے تحت لے کے آئے، لیکن پھر بھی ہمارا ووٹ پی ٹی آئی کو ہوگا. کیا ایک پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے، ایک ری پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے، کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے سوچنا ہے. سامعین کرام، نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا کہ کیا ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا. سامعین کرام، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.